یہ کہہ رہے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں کہ حنفی حضرات جو ہیں جمعے کی نماز سے پہلے ظہر پڑھتے ہیں احتیاطاً یا نماز کے بعد 4. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جاہل لوگ کرتے ہوں گے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حنفی لوگ جو رفع الیدین نہیں مانتے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے بت یہاں چھپایا کرتے تھے تو وہ بت کو نکالنے کے لیے رفع الیدین ہے، تو کہ پتہ نہیں کسی جاہل نے یہ لکھ دیا ہے، وہ حنفیوں کے کھاتے میں ڈال دیا. حنفی یہ نہیں کہتے، جو حنفی علماء ہیں وہ رفع الیدین نہ کرنے کے دلائل کچھ اور دیتے ہیں. تو ایسے ہی جو ظہر جمعے سے پہلے 4 رکعتیں یا جمعے کے بعد 4 ظہر کی نیت سے پڑھتا ہے وہ جہالت کا مرتکب ہے. تو آپ کوئی بھی کسی 2-4 جاہلوں کی چیزیں دیکھ کے پورے حنفیوں پہ تھوپ دو تو یہ غلط ہے. جیسے بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے مولویوں سے سنا تھا کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ بھی نہیں ہوتا. تو جب ہم نے خود حدیث سے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ نہیں تراویح کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں واہ یہ ہے قرآن و حدیث کا جاننے والا. جب یہ مولویوں کے پاس بیٹھتا تھا تو اس کا خیال یہ تھا کہ جو تراویح نہیں پڑھتا روزہ بھی نہیں ہوتا. حالانکہ جو مولویوں کے پاس بیٹھے گا اس کو پتہ ہے کہ تراویح کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے. تو اس دعوے کی بنیاد ہی غلط ہے. کوئی جاہل نے کہہ دیا ہوگا تراویح کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، وہ سارے مولویوں پہ تھوپ دیا. جیسے ویل مچھلی ہے نا، کلپ ریکارڈ کروایا ایک صاحب نے کہ ویل مچھلی حنفی کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، حالانکہ اتنی بڑی مچھلی تو صحابہ نے بھی کھائی ہے. تو حنفیوں نے کب کہا کہ جائز نہیں ہے؟ تو جائز ہے. تو خود ہی وہ آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. شعر دوبارہ سن لیے گا.